السلام علیکم دوستوں آج ہم ٹریول لاگ کی مد کے اندر ایک ویڈیو آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے یہ کراچی مینگرووز فارسٹ کے بارے میں۔ ایک ہفتے پہلے کی بات ہے کہ کلیم دورانی صاحب کا مجھے فون آیا۔ کلیم دورانی صاحب آپ سب جانتے ہیں، ارتقاء انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے کلیم دورانی صاحب۔ انہوں نے کہا کامران تم نے کہا تھا تمہارا انٹرسٹ تھا مینگرووز کے بارے میں، تو ہم ارتقاء انسٹیٹیوٹ اور ماہی گیر سماجی سنگت ہم دونوں مل کے جو ہے ایک اسٹڈی ٹور جو ہے وہ کر رہے ہیں پلان، اور تم اگر آ سکو تو ضرور آؤ۔ میں نے فوراً حامی بھری، اور میں نے ہی نہیں بلکہ میں نے کہا میرے ساتھ میری مسز، میری بیگم صاحبہ بھی جو ہے وہ آئیں گی، اور شاید ایک آدھ دوست بھی میرے ساتھ آئیں۔ ٹائم طے ہوا تقریباً صبح 9 بجے کا، اور 9 بجے ریڑھی گوٹ ایک علاقہ ہے کراچی کے ساحل سے لگتا ہے، ریڑھی گوٹ کے اوپر ایک ہاسپٹل ہے گورنمنٹ کا، اس ہاسپٹل پہ ہمارا جو ہے طے ہوا کہ ہم صبح 9 بجے اس ہاسپٹل پہ ملیں گے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ 9 بجے بالکل ٹائم کی پابندی کے حساب سے جو ہے وہ وہاں پہنچ گئے، اور ہمارا سفر شروع ہوا۔ سفر تھوڑا اس میں تاخیر ہوئی، مگر سفر ہمارا شروع ہوا۔ ماہی گیر سماجی سنگت کے یونس خاسقیلی سے ملاقات ہوئی۔ میرا نام یونس خاسقیلی ہے۔ ماہی گیر سماجی سنگت کی ٹیم آپ سب دوستوں کو، ارتقاء کی ٹیم اور باقی ہمارے جو جتنے مہمان ہیں، ہم سب کو آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج ہمارا سفر جہاں ریڑھی گوٹ سے شروع ہو رہا ہے، ریڑھی گوٹ کی حدود یہ سامنے جو کرین نظر آ رہی ہے، یہاں تک ریڑھی گوٹ کی حدود ہے۔ 3 کلومیٹر پر مشتمل ہے ریڑھی گوٹ۔ یہ 100% فشرمین کمیونٹی ہے، مغرب سے لے کر مشرق تک 3 کلومیٹر لمبائی پر مشتمل ہے ریڑھی گوٹ۔ اب ریڑھی گوٹ کے سامنے جو ہمیں شپس نظر آ رہے ہیں، یہ داؤد جیٹی کہلاتی ہے، جو پرائیویٹ ہاربر ہے، انلیگل بزنس۔ اب ہمارا سفر شروع ہوگا۔ یہ ہمارا سفر جو ہے بالکل پرسکون ہوگا، سمندر کی کسی قسم کی لہریں نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم کریک کے اندر سفر کر رہے ہیں۔ اس وقت جو مونسون کا موسم ہے، تیز ہوائیں ہیں، یہ اوپن سی کے لیے ڈینجر ہے، خطرناک ہے۔ لیکن ہم کیونکہ آئی لینڈس کے اندر ہیں، پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، پانی میں کرنٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ بہت دلچسپ آدمی تھے، انہوں نے بے پناہ معلومات جو ہے وہ فراہم کی۔ یہاں پہ یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ ان مینگروو سے یہ فار گرانٹیڈ چیزیں ہم لے رہے ہوتے ہیں، جو پریولیجز ہمیں ملے ہوئے ہوتے ہیں کراچی کے باسیوں کو۔ جتنی آکسیجن ہے وہ ان مینگروو سے ہم کو ملتی ہے۔ جو سائیکلون، جو سونامی کے خطرے ٹلتے ہیں، وہ ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ مینگرووز ہیں۔ اگر مینگرووز نہ ہوئے تو بہت بڑے ڈیزاسٹرز جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں، جن کو ہم فیس کریں گے کراچی کے رہنے والے۔ یہ درخت اتنا بڑا ہیلتھی ہوتا ہے کہ کرومیم جیسا خطرناک کیمیکل بھی اس درخت کو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ مینگروو فارسٹ ہم کراچی اور سندھ کے لوگوں کے لیے تازہ آکسیجن کا ایک واحد سبب بھی ہے۔
یونس خاسقلی نے بتایا کہ مینگرووز کتنے ضروری ہیں، مینگرووز سے کیا کیا فوائد ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ 2.5 لاکھ ایکڑ کے اوپر جو ہے یہ مینگرووز ہوتے تھے کراچی کے، اور یہ سکڑتے سکڑتے سوسائٹیز بنتے اور لینڈ ریفل ہوتے ہوتے اب یہ صرف 50,000 ایکڑ کے اوپر رہ گئے ہیں. خاسقلی صاحب کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہیں اس تمام جدوجہد کے اندر، اویئرنیس پھیلانے کے اندر. ان سے بھی انہوں نے ہمارا تعارف کرایا. یہ ریڈی ووٹ کے لیے ایز اے سوشل ورکر جس طرح ہو سکے اپنے علاقے کی خدمت کرتا ہوں. میں ریسنٹلی کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں دا سٹیزنز فاؤنڈیشن جو ایک تعلیمی ادارہ ہے اس میں ایز این لٹریسی اینڈ لائف اسکلز ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں پچھلے 1 سال سے. سوئمنگ بھی آتی ہے. اس کے علاوہ میں جاب کرتی ہوں آغا خان ریسرچ سینٹر میں. یہ ایک ابھی ابھرتی ہوئی فیلڈ ہے جسے بایو میمیکری کہتے ہیں، کہ جو ہمارے پرابلمس ہیں ان کے کوئی انوویٹو سولوشن کھوجنے کے بجائے ہم صرف قدرت کو دیکھیں کہ قدرت جو اپنے کام کر رہی ہے وہ کس طرح کر رہی ہے بغیر انوائرمنٹ کو نقصان پہنچائے. میرا جو پلان ہے یہ ہے کہ سی فوڈ کو یہاں سے میں لے کے اس کی صفائی کٹائی کر کے اس کو آپ کے گھر تک پہنچاؤں. میری ایجوکیشن تو گریجویٹ ہے اور میں نے ابھی ریسنٹلی ایس ایم لا کالج میں ایڈمیشن لی ہے. اور اس کے علاوہ میرا جو پروفیشنل کام ہے وہ ٹیلر ماسٹرنگ کا. میں ڈیزائنر ہوں، لیڈیز جینٹس ایمبرائڈری مشین، اس کے علاوہ واسکٹ پینٹ کوٹ وغیرہ تمام چیزیں میں بناتا ہوں. اس تعارف کے ساتھ ساتھ سفر جب آگے چلا تو پرتعیش میں کہوں گا کہ کھانے کی دعوت ہوئی اسی بوٹ کے اوپر، جس کے اندر طرح طرح کے کھانے جو ہے وہ ہم نے کھائے اور ہماری مہمان نوازی کی گئی. ایک اور جو بہت ہی زبردست چیز جو ہے وہ سامنے آئی وہ یہ کہ ایک جزیرے پہ ہم پہنچے، وہاں پہ ایک شخص تنہا جو ہے وہ تقریباً 6 مہینے سے اس جزیرے پہ اکیلا رہ رہا ہے. میں نے بیسکلی کیونکہ ایکشن ایڈ کے ساتھ پہلے بھی کام کیا ہوا ہے ابراہیم ایوری میں پاکستان فشر فوڈ فورم کے ساتھ، تو مجھے اندازہ ہے کہ ماہی گیروں کی کتنی مشکل زندگی اور وہ کن مسائل کا شکار ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے 2002 سے 2007 تک کام کیا تھا اور ابھی 2023 میں بھی وہی حالات ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی پیچھے چلے گئے یہ لوگ. تو اس کے لیے حکومت کو یقیناً کچھ کرنا چاہیے اور مطلب ذاتی ہے کہ باقی دنیا کیسے جی رہی ہے اور ہمارے ماہی گیر کیسے جی رہے ہیں. اس کے گھر بھی ہم نے دیکھے اور وہ خوش ہے، اسے کوئی چاہت نہیں ہے کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کشتی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ واپس ادھر آئے کراچی کے طرف، شہر کی طرف. وہ اپنی زندگی میں مست ہے، خوش ہے. کھانے کے لیے مچھلی وہ پکڑتا ہے. اگر کراچی کے لوگ کوئی بھی کام نہ کریں، صرف ان 3 کریکس کی نرسریز کو سنبھالیں، تو آپ کو پتہ ہے اس کے اندر سوا فش کی وہ نرسری ہے، فٹی کریک. سوا فش کی اس وقت ویلیو ہے 1 دانہ 60 لاکھ روپے کا. ایک دانہ سوا فش 1 دانہ 60 لاکھ روپے کا ہے. اس کی نرسری کو ہم لوگوں نے تباہ کیا. اس کو چھوڑ دیے جائے 3 سال تو کراچی کے 3 کروڑ لوگ بیٹھ کے اگر کھائیں تو بھی وہ کروڑ پتی بن سکتے ہیں. صرف ان کریکس کی سے جو فش نکلے وہ فشنگ کریں، باقی لوگ اس کا بزنس کریں تو وہ گول کے صورت میں لوگ لیتے ہیں. 1.5 کلو سے بڑا اس کا انڈا ہوتا ہے سوا فش کا. 1.5 کلو سے بڑا اس کا انڈا ہوتا ہے. اور اس کی جو اس کا پھوٹا جو ہوتا ہے جس میں وہ سانس لیتی ہے، اس کی پھوٹے کی قیمت، اس کی باڈی کی، اس کے جسم کی قیمت نہیں. وہ پھوٹا میڈیکلی طور پر انسانی جسم کے اندر جو دھاگا استعمال ہوتا ہے، جو ٹانکا، وہ سوا فش کی وہ پھوٹی ہے، وہ اس طرح ہوتی ہے جس طرح ہم سویٹر بنتے ہیں. تو اس کے ایک سرے سے اگر پکڑا جائے تو پھوٹی ساری دھاگے کی اس کے دھاگے کھلتے جاتے ہیں. اس سے انسانی جسم کے اندر جو ٹانکے لگتے ہیں، جانوروں کے اندر جو ٹانکے لگتے ہیں. اور دنیا کی مہنگی ترین شراب شیمپین وہ سوا فش کی اس سے بنتی ہے. ہم لوگ جو شہر میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد بسنے والے انڈیجینس لوگ، یہاں کی قدرت، یہاں کے چرند، یہاں کے پرند، ان سب کو ہم سمجھیں کہ ہم جو شہر کے اندر رہ رہے ہیں، اس کے اندر ہمیں جو فیسلٹیاں ہیں، اس میں قدرت کا کیا کمال ہے.
और कुदरत के किन ज़राए से हम सब लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, हमें उनके बारे में मालूम होना चाहिए कि हम जो ताज़ा ऑक्सीजन ले रहे हैं ये कहाँ से आ रही है, हवा जो आ रही है ये कहाँ से आ रही है, ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये जो समुद्री हयात है, ये सब हमारी ज़िंदगी में किस तरह सहूलियात पैदा कर रही है। तो ये इस दौरे का मकसद ये है हम इन सब चीज़ों को जानें, जानने के बाद इन सब को तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुहैया करें कि हम भी इससे फ़ायदा लें, हमारी आने वाली नस्लें भी इससे फ़ायदा लें, हमारे मुल्क के वो लोग जो पॉलिसी बनाते हैं, वो लोग जो तालीमी इदारों में, वो लोग जो हमारा करिकुलम सिस्टम बनाते हैं, उन सब को हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम और आप इस मुल्क के वारिस हैं, ये धरती हमारी है, ये ज़मीन हमारी है, ये कुदरत हमारी, ये समंदर हमारा है। तो आइए हम इस सारे निज़ाम को समझें, इको सिस्टम को समझें। कुदरत ने ये चीज़ें हमारे लिए तख्लीक की हैं, बनाई है, तो हम अपनी इन चीज़ों को समझें और इन चीज़ों को महफूज बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसलिए हम सब मिलके आज आए इस मुतालकी दौरे पर कि हम अपने मैंग्रोव फॉरेस्ट को समझें, हम इको सिस्टम को समझें, हम समुद्री हयात को समझें, यहाँ परंदे जो हैं उनको समझें, इंडिजीनियस फिशरमैन हैं उनकी ज़िंदगी को समझें कि ये सब मिलकर हमें जो सहूलियात मिल रही हैं उनमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उनका क्या हिस्सा है। तो हम इसको मुस्तकिल और हमेशा कायम दायम रखने के लिए शहर के पढ़े लिखे बाशऊर लोग अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं, उसको समझने के लिए आज हम सब मिल के आए हैं इस कहरी गोट में। इसके बाद हम लाइट हाउस चलेंगे, वहाँ देखेंगे कि कुदरत क्या है, तिमर के जंगलात क्या हैं, ये समुद्री हयात क्या है, इस सब को समझने के लिए हम सब हम अपनी सरज़मीन की जो खुसूसियात हैं, जो इल्म है, वो हम भूल रहे हैं, वो हमें मालूम ही नहीं है। मतलब जिस जगह हम इस वक्त खड़े हैं भाई, मुश्किल से जो शहर का मतलब जो बुलंद बाला इमारतों का कराची है वो यहाँ से 10 किलोमीटर होगा या शायद उससे भी कम हो। लेकिन कितने लोग हैं हम में से जो इस जगह पर, अगर आप ज़रा सा अपने ऊपर करें तो ये जाल है, इस जाल का एक मकसद है, वो सब मैनग्रूव्स हैं जिन्हें हम तिमर के जंगलात कहते हैं, उनको आप देखिए। अब ये बच्चे का झूला है, बच्चा उसके अंदर गाड़ी बना के घूम रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो एक आदमी अकेला रहता है, तूफ़ान आंधी बरसात में बग़ैर खौफ के अपने काम में मशगूल है। वो एक कंस्ट्रक्टिव काम में मशगूल है जो उसके अपना पेट भी पालता है और सोसाइटी को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी हिफाजत भी करता है। आप उसमें बिल्डिंग बना देते हैं, फिर उसका गटर निकालते हैं, गटर निकाल के जो है वो बरसाती नाले को बंद करते हैं और फिर वो ला के समंदर के अंदर डाल देते हैं। तो यही मकसद, बुनियादी यही था इर्तिका इंस्टीट्यूट का, ये मकसद कि हम अपने दोस्तों को, वो लोग ख़ास तौर से जो कि समाजी इल्म को हासिल करना चाहते हैं, उनको अपने साथ हम ऐसी जगहों पर ले जाएं जहां पर फितरी, कुदरती और जो असल में इस वक्त मौजूद है, जो शायद कुछ दिनों में बर्बाद हो जाएगा। हमारी सिर्फ इतनी कोशिश है लोग उसको याद तो रख सकें, कोई उसकी अक्सबंदी हो सके, कोई उसकी याद बाकी रहे, ताकि हम वो तरीक़ेकार अपना सकें। शायद हम कोशिश कर सकें कि जो लैंड ग्रैबर्स हैं, लैंड माफियाज़ हैं, उनके जो मतलब अभी बोडो आइलैंड और बंडर आइलैंड पर जो है एक बहुत बड़ा काम हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो दोनों किसी बिल्डर को दे दिए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एक साहब बहुत पुराने हैं, सारे ही कीकर हैं, घाघ एक से एक। जब मुखालफत शुरू हुई तो उन्होंने उसकी शिद्दत से हिमायत की कि नहीं ये सही है, सिंध की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन बहरहाल सिंध के अवाम ने, लोगों ने, कराची के अवाम भी उसका एक बहुत भरपूर हिस्सा थे कि वो बंडल आइलैंड और बोडो आइलैंड को लैंड ग्रैबर्स के और लैंड माफिया के हवाले करने का जो एक अमल था वो रुक गया। मैं ये नहीं कहता हूँ ख़त्म हो गया है, क्योंकि उनके दांत तो लगे हुए हैं, उनके दांत तो अभी भी उसी में लगे हुए हैं, गड़े हुए हैं। कब हज़म कर जाएं, आज 10 साल, 5 साल, 20 साल, ये हमें नहीं पता, क्योंकि तमाम एजेंसीज़ उनको सपोर्ट कर रही होती हैं, तमाम जो है वो गवर्नमेंट्स उनको सपोर्ट कर रही होती हैं, तमाम पॉलिटिशियंस वो किसी भी पार्टी में हो वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए मगर कलीम साहब, यहाँ पे मुझे आप ये बताएं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बहुत ही अच्छा समझा जाता है, ये जो नई इकनॉमिक्स पढ़ाई जाती है बच्चों को,
اور آپ ایک طرح سے یہ ہرڈل نہیں بنتے اگر آپ احتجاج کرتے ہیں فورن انویسٹمنٹ کو آنے سے آپ روکتے ہیں؟ مطلب میں کلیئرٹی چاہ رہا ہوں کہ یہ میں پرانی چیزوں میں چلے جاؤں آپ کا وقت ضائع کروں. ہندوستان سونے کی چڑیا تھا, ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو کیا تو ہوا؟ وہ سونے کی چڑیا جو وہ اڑتی تھی وہاں کے سونے کی چڑیا اڑتی تھی. صحیح. یہی تھا نا سونا ہمارا, کہ ہماری دھرتی تھی, اس کے وسائل تھے, وہ وسائل اتنے زیادہ تھے جو یورپ کے تصور میں نہیں تھے, آج تک کھا رہے ہیں وہ جو اسی ان کا کے بیٹھ کے. تصور میں نہیں تھے. جو کچھ انہوں نے ایشیا کے ساتھ کیا, جو کچھ انہوں نے افریقہ کے ساتھ کیا. اور دیکھیے جو بھی غاصب آتا ہے نا وہ اپنے لیا. وہ یہ کہہ کر آتا ہے کہ ہم تمہیں سکھائیں گے. صحیح. اپنے ساتھ بائبل اٹھا کے لاتا ہے, اپنے ساتھ اپنا دین اپنا مذہب اٹھا کے لاتا ہے, اور یہ اپنی فوجوں کے ذریعے یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ تم جاہل ہو, تمہیں کچھ آتا نہیں ہے, ہم تمہیں سکھائیں گے, اور ہمارا دین تمہاری جو ہے وہ تمہیں جنت پہنچانے کا راستہ ہوگا. یہ حملہ آوروں کا, یہ طریقہ قبضہ کار. گیروں کا ایک طریقہ کار ہے, وہ بڑے اسکیل پر ہو یا چھوٹے اسکیل پر ہو. ایک صاحب نے ملیر کے ایک بہت بڑے علاقے پر زمین پہ قبضہ کر لیا. صحیح. سرکار شامل ہے, ہر طرح کی سرکار شامل ہے, سرکار کے اوپر جو سرکار ہے وہ بھی شامل ہے. صحیح. سب سے بڑی وہاں پہ کیا چیز ہے؟ مسجد. وہ مسجد کس پہ بنی ہوئی ہے بھائی؟ وہ ہماری سندھ کا ایک تاریخی ورثہ ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی کی وہ بیٹھک تھی, جب وہ سفر پہ تھے تو وہاں پر وہ ٹھہرے تھے. آپ تاریخی جو ہمارے نوادرات ہیں, جو ہماری تاریخی مقامات ہیں, آپ ان کو برباد کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری اوقات اتنی ہے, تمہاری تاریخ کی, تمہاری سرزمین کی اوقات اتنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارتقاء جو ہے وہ صرف اس وجہ سے ہم دوستوں کو اکٹھا کر کے ان جگہوں پر لے جاتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو آنکھوں سے دیکھیں, محسوس کریں, اور پھر اس قدرتی وسائل اور ذرائع ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے ان سے نپٹنے کا جو ہے وہ کوئی طریقہ کار ہے. کم سے کم اویئرنیس تو ہو, ہم سمجھیں تو صحیح, ہمارے لوگ سمجھیں تو صحیح, جانیں تو صحیح اس بات کو. یہ ایک ہے, ہم کوئی تیر تلوار لے کر نہیں آ رہے ہیں, لیکن جب تک لوگ نہیں سمجھیں گے, جب تک جو کچھ انگریز نے پڑھایا تھا وہی پڑھتے رہیں گے, وہی یہ بھی پڑھا رہے ہیں. اس سے مختلف کچھ نہیں ہے, بلکہ اس سے بھی بدتر یہ کرتے جا رہے ہیں. صحیح. اس سے بھی سنگل کیریکلم, سنگل کیا ہے وہ, مطلب ایک نصاب ہونا چاہیے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ان کی نیتیں تو ہمیں پتہ ہے. تو ارتقاء انسٹیٹیوٹ جیسی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں, لوگ ہیں, محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, کوئی منشور نکالتا ہے آپ کی طرح, کوئی ہماری طرح جو ہے وہ اس طرح کی محفلیں جو ہیں اپنے دفتر میں بلاتے ہیں, لوگوں کے پاس جاتے ہیں, تاکہ سماج میں یہ بات ظاہر ہو سکے کہ ہم کبھی بھی غریب نہیں تھے, ہم کبھی بھی جو ہے وہ ہمارا سماج اس سرزمین کا کبھی بھی غریب نہیں تھا, کبھی بھی جو ہے وہ جاہل نہیں تھا. ان کا اپنا تدریس کا, تعلیم کا ایک نظام تھا, اس کی اپنی ایک معیشت تھی جو بہت مضبوط معیشت تھی. ہم نے جا کے کبھی کسی پہ حملہ نہیں کیا اس سرزمین کے لوگوں نے, کبھی بھی نہیں. اگر ہمارے یہاں روٹی کا لالے پڑتے تو شاید ہم جاتے, لیکن یہ ہر چیز میسر تھی اور ہے, آج تک ہے. اس کو مینیج کرنا ہمارا کام ہے. آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے جو بات سوال کیا وہ بہت اہم سوال ہے کہ جناب وہ باہر سے فنڈنگ آ جائے گی تو دنیا بدل جائے گی. یار وہ نیسلے کا جو پانی آپ پیتے ہو, پانی ہمارا, صحیح, مشین ہماری زمین میں رکھی ہوئی ہے, کام کرنے والے ہمارے, اس میں جو کچھ بھی بچتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ ڈالرز کی شکل میں باہر چلا جاتا ہے. ہمارا پانی ہمیں پلاتے ہو, ہم سے ڈالر لے کے باہر چلے جاتے ہو. تو معیشت تو اتنی سادہ ہے کہ فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیا رنگ لاتا ہے, اس کے مقاصد اور مفادات کیا ہوتے ہیں, اور فورن انویسٹمنٹ جب بھی آتا ہے استحصال کرنے آتا ہے. اسی طرح کیا. چلے. ایک اور جو بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا جس کو میں ضرور یہاں پہ بتانا چاہوں گا, وہ یہ کہ جب ہم واپسی کے سفر پہ تھے مینگرووز دیکھ کے, تو یکا یک خاص قیدی صاحب چلائے کہ وہ یہ کتا, 2 کتے دیکھا کہ وہ تیر رہے ہیں سمندر کے پانی کے اندر. انہوں نے کہا کشتی سائٹ پہ لو, کشتی سائٹ پہ لو. تو ہم پریشان کہ کشتی سائٹ پہ کیوں لو؟ انہوں نے کہا یہ کتے پیاسے ہیں. اور وہ 2 کتے جو
तैर रहे थे समंदर में, उन्होंने जब देखा किश्ती जो है वो साइड पे आ रही है तो वो भी तैरना वैरना ख़त्म करके या दूसरी तरफ जा रहे होंगे, वो वापस उस किश्ती की तरफ जो है पलटे और किनारे पे आए। खासकली साहब ने जो है फ़ौरन अपने बच्चों को कहा कि पानी का इंतज़ाम किया जाए कुत्तों के लिए, उनको पानी डाला गया, उनको खाना डाला गया और वाकई हमें पता चला जिस तरह कुत्तों ने पानी पिया कि वो कितने प्यासे थे। तो यहाँ पर ये बात पॉइंट आउट करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये एक इकोसिस्टम है, ये जो माहीगीर हैं हमारे ये चीज़ें जानते हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि किस चीज़ की कब ज़रूरत है। तो दोस्तों, एक तो ये कुछ अवेयरनेस के लिए और इसके साथ साथ मैं कहूँगा जिस किसी साथी को, दोस्त को मौका मिले मैनग्रूव्स जाने का, क्योंकि ज़िंदगी भर इतनी उम्र हो गई मगर आज तक सिवाय बीच लग्जरी होटल के सामने जो मैनग्रोव्स हैं उनके अलावा कभी इस तरह देखने का नहीं मिला था। वो चीज़ एक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको स्पेशली जो कराची में रहने वाले हैं इनको ज़रूर जाना चाहिए और देखना चाहिए ये मैनग्रोव्स क्या होते हैं। थैंक यू।